السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے تلاوت کی فضیلت کے بارے میں سنا تھا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور عبادت سے سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ہم تلاوت قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں ہی سنیں گے، کیونکہ دیکھیں جب تک ہمارا قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں نہیں سنیں گے تو ہمارا دل کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت کی طرف نہیں آئے گا۔ تو تلاوت میں مشغول رہنے والے کو بغیر مانگے ملتا ہے۔ آپ نے سنا کہ تلاوت میں مشغول رہنے والے کو بغیر مانگے مل جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں۔ اور جو کلام اللہ عز و جل کی فضیلت دوسرے کلاموں پہ ایسی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کے مخلوق پر ہے۔ آپ نے سنا کہ تلاوت میں مشغول رہنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر مانگے دیتا ہے اور بغیر مانگے اس کو ملتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی تمام مخلوق کے اوپر ہے۔ تو ظاہر ہے آج ہم کو تلاوت کی مشغول کے بارے میں سن رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس سے ہمارے دل میں قرآن پڑھنے کی محبت پیدا ہو۔ ہم قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے بیسک چیزیں سکھائی جا رہی ہیں۔ بیسک چیزیں کیا ہیں؟ مدنی قاعدہ وہ سکھایا جا رہا ہے، مخارج سکھائے جا رہے ہیں، قواعد سکھائے جا رہے ہیں، اس کے سوالات یاد کروائے جا رہے ہیں کہ کیسے حروف کہاں سے ادا ہوگا، کس طریقے سے ادا ہوگا۔ یہ سب چیزیں آپ کو اس چینل پر سکھائی جا رہی ہیں۔ تو میرے چینل کو لازمی طور پہ میرے بچوں سبسکرائب کیا کرو۔ آپ کا سبسکرائب کرنا کا ایک ویڈیو دیکھنا ہمارے دل میں اور مزید ویڈیو بنانے کی ہمت بڑھاتا ہے۔ اگر آپ ہماری ویڈیو کو نہیں دیکھو گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرو گے، دوسروں تک شیئر نہیں کرو گے، تو ظاہر ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ نے ابھی سماعت کیا کہ تلاوت میں مشغول رہنے والے کو بغیر مانگے ملتا ہے، تو اتنی محبت کے ساتھ اس چینل پہ بیسک سکھایا جا رہا ہے۔ تو آئیں ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ویڈیو کو اینڈ تک پورا دکھا کریں، آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ قبر میں بھی تلاوت، یعنی حضرت عیسیٰ ابن محمد علیہ رحمت کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ابو بکر بن مجاہد علیہ رحمت کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ تو انتقال فرما چکے ہیں، کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز کے بعد ختم قرآن کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے اللہ تو مجھے قبر میں تلاوت قرآن کی توفیق دینا، اس لیے میں قرآن پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ وہ انتقال کے بعد بھی قبر میں قرآن پاک پڑھنے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مرنے کے بعد اپنے قبر میں تلاوت قرآن میں مشغول رہیں، ایک مثال قائم ہو جائے، تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ میری چینل پہ بیسک پڑھایا جا رہا ہے، مدنی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے، نورانی قاعدہ پڑھایا جا رہا ہے۔ تو آئیں میری چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اینڈ تک میری ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر مزہ نہ آئے تو پھر کہنا۔ تو آپ نے سنا کہ تلاوت میں مشغول رہنے والے کو بن مانگے مل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہی ہے کہ ہم اپنا قرآن کی بیسک صحیح کریں۔ جب ہمارا قرآن کا بیسک صحیح ہوگا تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا آئے گا، اور جب قرآن پاک پڑھنا آئے گا تو قرآن پاک پڑھنے میں ہمیں مزہ آئے گا۔ اگر قرآن پاک کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پڑھنے میں مزہ آئے تو میرے چینل کو لازمی دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک لازمی شیئر کریں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی فضیلت کو سمجھنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں میں شمار فرما دے اور اس کی برکت عطا فرما۔ پاک ہمارے چینل کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔
آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔